صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم. آج ہم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ تفصیل دیکھیں گے، اور انہوں نے کس طرح سے اس کتاب کو تصنیف کیا، اس میں کتنے حدیث ہیں، اور اس کی تصنیف میں وہ کس قدر مشکلات اور کتنی محنت کے مختلف سفروں سے گزرے. بخاری رحمۃ اللہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ کے والد ماجد مولانا اسماعیل صاحب یہ بھی اکابر محدثین میں ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے. امام بخاری شہر بخارا میں 13 شوال 194 ہجری نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے، اور یہ فخر امت میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث، بلکہ بیٹا سید المحدثین بن جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمایا. جن دنوں امام بخاری پیدا ہوئے، شہر بخارا میں علوم قرآن و حدیث کے بہت سے مراکز تھے. یہ اسلام کے عروج کا دور تھا، اور جیسے آج کل کانوینٹ اور آکسفورڈ اور ہارورڈ کا چرچا ہے، ان دنوں بخارا، بغداد، بصرہ اور مختلف جو شہر تھے امت مسلمہ کے، ان کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، بہت بڑے بڑے ادارے تھے، اور یہ ادارے قرآن اور حدیث اور دوسرے دنیوی علوم کے لیے بہت ایک شہرت رکھتے تھے، اور دور دور سے لوگ وہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو شہر بخارا بھی قرآن و حدیث کے مراکز میں سے بہت سارے مراکز رکھتا تھا. اور ان کا امام بخاری کا بہت مشہور واقعہ ہے جس کی وجہ سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، کہ یہ ایک حلقہ درس میں شریک تھے. محدث تھے بخارا کے، امام داخلی ان کا نام تھا، امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا حلقہ درس میں شریک تھے کہ انہوں نے کسی حدیث کی سند بیان کی اور اس میں کچھ تھوڑی سی غلطی کر دی. تو امام بخاری کی عمر اس وقت 11 سال تھی، اور انہوں نے اس وقت اپنے استاد کو بڑے باادب طریقے سے کہا کہ اس کی سند ایسے نہیں ایسے ہے. تو استاد کچھ خفگی انہوں نے کھائی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہا؟ تو انہوں نے ادب سے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس اصل کتاب موجود ہو تو اس کی طرف رجوع فرما لیجئے. تو استاد نے جب اصل کتاب کی طرف رجوع فرمایا تو امام بخاری کی جو بات تھی وہ درست نکلی، اور اس واقعے کا چرچا پورے بخارا کے اندر ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے میں ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام آپ کے حفظ اور ذہانت کے قائل ہونے لگے. ایک دفعہ ایک عالم تھے، ان کے خدمت میں دوسرے بزرگ حاضر ہوئے. سلیم بن مجاہد کہتے ہیں جب وہ حاضر ہوئے ان کے مجلس میں، تو ان کے استاد نے فرمایا کہ اگر آپ ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ایسا ہونہار نوجوان دیکھتے جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. تو امام بخاری یعنی اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ساری حدیث ان کو یاد تھیں، اور بے شمار اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بہت بڑا حافظہ عطا کیا تھا. ان کے حافظے کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اور بہت ساری قصے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا مضبوط حافظہ ادا کیا تھا. امام بخاری خود یہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال تھی تو اس وقت میں نے کتاب تصنیف کی تھی، اس کا نام تھا قضایۂ صحابہ و تابعین. اور پھر کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں روضہ شریف کے پاس بیٹھ کر تاریخ تصنیف کی، جسے میں چاندنی راتوں میں لکھا کرتا تھا. اسی طرح انہوں نے دور دراز کے سفر کیے. تو آپ کے ایک ہم عصر حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ بصرہ میں ہمارے ساتھ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور محض سنتے تھے، لکھتے کچھ نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ 16 دن گزر گئے، اور ایک دن میں نے آپ کو نہ لکھنے پر ملامت کی، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ مجھے دکھائیں اور مجھ سے سن لیں.
تو کہتے ہیں کہ 16 دنوں میں 15,000 احادیث تھیں جن کو امام بخاری نے صرف اپنی یادداشت سے اس اہتمام سے ہمیں سنایا کہ ہم نے کئی مقامات پر اپنی کتابت میں اس کی تصحیح کی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا، اور امام بخاری خود فرماتے تھے کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے حدیث سنی ہے اور ان کو یاد رکھا ہے۔ تو لیکن یہ سب کچھ جو تھا بہت آسانی سے نہیں کیا۔ امام بخاری نے اس کے لیے بہت لمبے لمبے سفر کیے، طالب علمی کے دور میں بھی انہوں نے بہت ساری مشقتیں برداشت کیں اور کسی مرحلہ پر صبر اور شکر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور ایسا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے ایک استاد کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، لمبا سفر تھا، راستے میں توشہ ختم ہو گیا اور 3 دن متواتر گھاس اور پتوں پر گزارا کیا۔ تو اسی طرح بصرہ کے آپ کے ایک ہم سبق یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی روز تک آپ درس میں شریک نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ خرچ ختم ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آپ کو بدن کے کپڑے بھی فروخت کرنے پڑ گئے۔ تو پھر سب جو ساتھی تھے انہوں نے امدادی چندہ جمع کر کے کپڑے تیار کروائے اور دوبارہ درس میں حاضر ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور خاص طور پہ محدثین نے، جو پچھلے بھی سبق میں ہم نے سنا تھا کہ طویل سفر کیے اور پرمشقت سفر کیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح طویل سفر کر کے یہ سب علوم جو ہیں وہ حاصل کیے۔ بغداد دنیا اسلام کا کبھی علوم و فنون کا بیش بہا مخزن رہ چکا ہے، تو یہاں بھی امام بخاری نے آ کے علم حاصل کیا۔ اور یہاں پہ ان کا ایک ٹیسٹ بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ان کی شہرت کا اور حافظے کا چرچا ہونے لگا تو وہاں کے محدثین نے سوچا کہ ہم ان کا ٹیسٹ لیں، اور 100 احادیث انہوں نے 10 آدمیوں پہ تقسیم کر دیں اور ہر ایک سے کہا کہ آپ ان کو الٹ پلٹ دیں، ان کی جو روایت ہے، ان کے جو راوی ہیں اور مختلف چیزیں ان کو بدل دیں۔ تو ان 10 آدمیوں نے آ کے باری باری 10 احادیث الٹ پلٹ کر کے بیان کی، اور امام ہر ایک کے جواب میں کہتے رہے کہ یہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ لیکن جب 100 حدیث ختم ہو گئیں تو امام المحدثین کھڑے ہوئے اور پہلے جو شخص تھا جس نے بیان کیا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پوری 10 احادیث کی سند اور روایت بالکل درست کر کے بیان کر دی، اور اسی طرح سے 10 اشخاص کی جو سنائی ہوئی احادیث تھیں ان کو بالکل درست کر کے سنا دیا، اور اس پہ لوگ آشش کر اٹھے۔ تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ بھی عطا فرمایا تھا اور اتنی انہوں نے محنت کی تھی۔ تو اس کتاب کی تالیف میں بھی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، ہزاروں اور لاکھوں حدیث یاد کی، سنائی، اساتذہ سے علم حاصل کیا، اساتذہ کو سنا کے ان کو دہرایا، اور پھر جب تالیف کا خیال آیا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک داخل نہیں کی جب تک کہ میں غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہوں۔ اور کتاب کا بیشتر حصہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف میں تالیف کیا، اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیث کے لیے استخارہ کیا، اور جب بالکل اس کی صحت کا یقین ہو گیا تو اس کو کتاب کے اندر داخل کیا۔ اور جتنی حدیث لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر میں نے یہ جمع کی ہیں۔ اور امام صاحب سفر کے دوران بھی اس کتاب کی تصنیف اور تالیف میں مشغول رہتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی کسی حدیث کے بارے میں تسلی ہوتی تھی اس پر نشان زد کر لیتے تھے، راتوں کو اٹھ کے لکھا کرتے تھے، اور 16 سال کی مدت میں اس عظیم کتاب کی تالیف سے وہ فارغ ہوئے۔ اس کے جو ابواب انہوں نے ترتیب دیے مضامین کے لحاظ سے اور اس کے مختلف تراجم، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے مسجد نبوی میں مدینہ شریف میں ممبر اور محراب کے درمیان بیٹھ کے میں نے اس کام کو انجام دیا۔ تو اس طرح سے میں نے بہت مختصر ان کی جو سفر اور تاریخ ہے اس کو کر کے بات رکھی ہے کہ 6 لاکھ حدیث میں سے انہوں نے حدیث کا صحیح ترین حدیث کا انتخاب کیا، اور ان کی کتاب میں مختلف روایات ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ 7275 احادیث ہیں جو کہ مقررات سمیت ہیں، یعنی ایک حدیث جیسے مختلف طریقوں سے بیان ہوئی ہے تو مختلف طریقوں سے اس کے اندر درج ہے، مختلف روایات کے ساتھ اگر ہوئی ہے، اور اس میں سے اگر ہم مقررات کو نکال دیں تو پھر 4000 حدیثیں جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 90,000 اشخاص نے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 90,000 اشخاص نے براہ راست آپ سے اس عظیم کتاب کا درس لیا اور بلا واسطہ ان سے یہ سند جو ہے وہ نقل کی۔ تو اس طرح سے یہ عظیم کتاب جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی،
16 سال میں بہت محنت سے لکھی گئی، جسے ہم معلوم نہیں اب 2 یا 3 سال کتنے سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور صحت دی تو اس کو مکمل کریں گے. لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹا سا مختصر سا 10 منٹ کا جو واقعہ ہے، اور اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں سے اور باقی جگہوں سے اور باقی علماء کے بارے میں بھی، کہ ہم تک یہ علم پہنچانے میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محدثین نے، علماء نے کس قدر محنتیں کی، کہ انہوں نے گھاس کھائے، پتے کھائے، دور دراز کے سفر کیے اور مشقتیں برداشت کیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے علم حدیث جو تھا اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. اب ہم اس علم حدیث کا کہاں تک حق ادا کر رہے ہیں اور کہاں تک اس پہ عمل کر رہے ہیں، کتنا سوچ سن اور سمجھ رہے ہیں اور کتنا دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے سوچنے کی اور فکر کی بات ہے اور فکر کا مقام ہے کہ ہماری محنتیں جو ہیں وہ کس سمت میں ہیں اور ان کی محنتیں کس سمت میں تھیں، اور ہم کتنی محنت کے ساتھ علم دین حاصل کرتے ہیں، اور ہم زندگی کے کتنے سال اور کتنی محنتیں ہم دنیا کے علوم کے لیے، ڈاکٹر اور انجینئر اور ان چیزوں کو بننے کے لیے لگاتے ہیں، اور دن کا اور زندگی کا کتنا حصہ ہم علم دین کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ ساری ہی چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں، سارے مقام ہمارے سوچنے کے ہیں، اور اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت بھی دے، وقت بھی دے اور سمجھ بھی دے کہ ہم اپنے لیے کچھ عہد کریں، کچھ اپنے لیے نیت باندھیں، اور کچھ مشقت ہم اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے اور پھر اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہم بھی برداشت کریں اور اس کو پہنچائیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جو یہ سفر شروع کیا ہے جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، اور اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ علم اصول حدیث پہ بات کریں گے کہ محدثین نے جو اصول وضع کیے تھے حدیث کی صحت کی جانچ اور پرکھ کے لیے، تو اس کو بھی سن کے آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح کے اصول انہوں نے وضع کیے اور کس طرح سے ان کی پابندی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست بندوبست کیا حدیث کی حفاظت کا. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور اللہ سے توفیق ہم طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے اس کو کرنے کی ہمت دے اور توفیق دے، سبق کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب مل کے اپنی آخرت کے لیے یہ توشہ جمع کر سکیں، اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کچھ یہ جو ذرا سی ہماری محنت ہے یہ ہمارے لیے توشہ بنے، اور ہم اللہ کے دین کی سربلندی کا باعث بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.